وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انفال درس نمبر 745 آیت نمبر 5 سے 10۔ آج کا موضوع مشکل حالات میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 5۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ آپ کے رب نے نکالا آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے اس حق کے معاملے میں، بعدما تبین لہم، جبکہ ان پہ واضح ہو چکا تھا حق۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ آنکھوں دیکھ وہم ینظرون، گویا یساقون ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل جائے گا، یعنی تمہیں اس پر فتح دیں گے ہم۔ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ
لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا ان یحق الحق بکلماتہ، کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق واضح ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل ثابت کر دیا جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جنگ بدر کے حالات کے بارے میں ہے، اور تاریخی واقعات تو کتابوں میں محفوظ ہیں، لیکن ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں اس میں سے ہم نے اپنے لیے نصیحت لینی ہے اس وقت کے لیے۔ یعنی جو تاریخی واقعات ہیں جو ہوا تو وہ تو کتابوں میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی، لیکن اس وقت ہم اپنے لیے جو ہے ان تمام آیات میں ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، اور جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بیان کیے دیتا ہوں کہ اور جو نصیحت جو ہم نے حاصل کرنی ہے اس کو ذرا آپ غور کیجئے۔ بات یہ ہے کہ یعنی ان تمام جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا چاہیے، اور اللہ کی مرضی اگر معلوم ہو جائے تو وہ بظاہر اگر ہمیں کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو اس کو ہم نے قبول کر یعنی اس کو ہم نے قبول کر لینا چاہیے ہمیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اچھے برے پر نہیں سمجھتے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ دیکھیں جنگ بدر میں جہاں تک حالات و واقعات کا تعلق ہے تو ابتدا میں تو تمام حالات و واقعات جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ کافر اپنی طرف سے ایک گروہ عظیم الشان لے کے آئے تھے، وہ مسلح تھے، مسلمان تعداد میں کم تھے، لیکن یہ گروہ جو تھا یہ مسلمانوں کا تھا، یہ اللہ کے لشکری تھے، اللہ کے سپاہی تھے۔ انہوں نے اللہ پہ اعتماد کیا، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بات ہے وہ یعنی ظاہر ہو کے رہتی ہے، غالب ہو کے رہتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ابتدا میں بتا دے کہ کیا ہوگا۔ بہرحال اپنے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بتا دیتا ہے جیسے بھی اس کی وہ حکمت ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں سورہ یوسف کا آپ کو ایک وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، اس میں تھوڑا سا آپ کو یعنی انہی حالات کے تناظر میں یا اسی نصیحت کے تناظر میں یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیغمبری دے اور بادشاہی دے۔ اب وہ جہاں وہ رہتے تھے ملک شام میں، تو وہاں تو یہ ممکن نہیں تھا، ظاہری حالات ایسے تھے تو وہاں یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اس کے لیے جو حالات پیش آئے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے دشمنی شروع کر دی، اور وہ سورہ یوسف کے تمام اس قالو اپنے بھائیوں میں کہ بھئی تمہارا یہ بھائی جو ہے یہ اس سے ہمارے والد زیادہ پیار کرتے ہیں، اور حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر مشورہ کیا، یعنی مختصر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے نظروں کے سامنے سے ان کو ہٹا دیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اندھے کنویں میں ادھر ڈال دیا، ادھر جو ہے اس یعنی ان کی قمیص پہ کوئی خون لگا کے لے آئے، اور یہ کہا کہ بھئی ہم کھیلنے گئے ہوئے تھے اور اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔
تو بہرحال انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کا برا چاہا. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو تھی وہ کچھ اور تھی. تو پھر وہ سارے واقعات و حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کس طریقے سے یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے، وہاں پہ بازار میں بکے، عزیز مصر نے خرید لیا. پھر وہ تمام حالات کہ زلیخا جو بھی تھی عزیز مصر کی بیوی، تو انہوں نے اس پہ الزام لگا دیا، پھر انہوں نے اس کو قید کر دیا. پھر 2 آدمیوں نے خواب دیکھا، درباری جو بادشاہ کے دربار میں تھے، جو اس وقت جیل میں تھے، انہوں نے خواب دیکھا. تو وہ خواب جو تھی، ایک تو تعبیر یہ تھی کہ تم پھانسی چڑھ جاؤ گے، اور دوسرے کو کہا کہ تم واپس اپنے عہدے پہ چلے جاؤ گے. وہ اپنے عہدے پہ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھایا، یا بادشاہ نے خواب دیکھا، بات تو ایک ہی ہے. یہ سارے اسباب سے اسباب جوڑ رہے ہیں نا، کہ بھئی 7 دبلی گائیں اور 7 موٹی گائیں، اس طرح. پھر وہ اپنے درباریوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو اضغاث و احلام ہے اور ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے، یہ پراگندہ خواب ہے. تو بہرحال وہ جو آدمی تھا جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر وہ بادشاہ کے ساتھ تھا، دربار میں چلا گیا تھا واپس اپنے عہدے پہ. اس نے کہا کہ بھئی تم مجھے بھجواؤ یوسف علیہ السلام کے پاس. تو اس طرح وہ گیا. پھر انہوں نے جو تعبیر دی وہ بادشاہ کو سنائی. بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے آؤ میرے پاس. تو پھر جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے وہ انتظام سلطنت اس کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے تم کرو. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے قحط بھجوا دیا تمام ملک میں. قحط ہو گیا. ادھر سے بھائی چلے غلہ لینے، ایک دفعہ آئے اور انہوں نے سے کہا کہ بھئی تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں لائے، اس کا غلہ اگر تم لے جانا چاہتے ہو ابھی تو میں دے دیتا ہوں، پھر اگر بھائی کو نہ لائے تو دوبارہ تمہیں میں غلہ نہیں دوں گا. تو پھر خیر وہ بھائی کو بھی لے کے آئے. بھائی پھر یوسف علیہ السلام نے ساری صورتحال، اور اس طرح جو ہے وہ سارے قبیلے والوں کو، اپنے سارے خاندان کو لے کے پھر یہاں آ گئے اور یہاں پہ آباد ہو گئے. 400-500 سال جو تھے، جو بھی تھے، یوسف علیہ السلام یا بنی اسرائیل نے اس پہ حکومت کی مصر پہ. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا ہے، بڑا حکمت والا ہے، کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، یعنی اس کو نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو دیکھیں اس میں جو ہم نے ابھی واقعات پڑھے ہیں، اس میں مومنوں کی ایک رائے تھی، اور مال غنیمت جو بھی تھا جو حاصل ہوا جنگ کے بعد، اس میں بھی رائے مختلف تھی. اللہ کی رائے کا اللہ کی رائے ذرا مختلف تھی، ان کی رائے مختلف تھی. جو مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا، 3 گروہ آپ کو میں نے بتایا تھا، 3 گروہ مختلف رائے کے ہو گئے تھے. اب یہ ہے نا کہ اس میں لب لباب اس تمام واقعات میں یہ ہے کہ مومن کی نظر ہر وقت اللہ پہ ہونے چاہیے. حالات جتنے بھی ناگوار ہوں، اس کو رب کی رضا پر استقامت دکھانی چاہیے، جو بھی ہو حق. اب جیسے کہ حضرت عثمان علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش کر دی، لیکن خون ریزی نہ کی مدینے میں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. حالانکہ وہ اس وقت کر سکتے تھے، جو بھی ان کے وہ من میں آتا، باغیوں کو جو ہے وہ کاٹ ڈالتے جو فتنہ پردازی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے جو بھی حکمت تھی ان کی، جو بھی اور حق تھی وہ. اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جانتے ہوئے کہ یہ میری جان کے در پہ ہیں، انہوں نے راہ فرار اختیار نہ کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کر دیا. تو اسی طرح مومن دیکھیں اس تمام واقعات جو بھی ہمارے گزرے ہیں اس سے سبق لینا چاہیے.
خاص طور پہ جو واقعہ تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ بدر کا، اس میں آپ کتابوں میں تفصیل دیکھیں گے، لیکن بات میں آپ کو مختصر کر رہا ہوں کہ مومن کی ہر وقت نظر اللہ پہ ہونی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، اور اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کی بھرپور جد و جہد اور محنت کرنی چاہیے، چاہے بظاہر اس میں مومن کا نقصان ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں کو تلاش کرنا چاہیے، اس کی رضا جوئی میں آپ زندگی گزاریں تو بات مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہوگی۔ تو اچھا، اب جو میں نے ابھی آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا اپنی، وہ بتا بھی دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بتا دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر ہمیں فتح کرا دے گا، وہ ایک گروہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مشیت بھی اس وقت، یعنی جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ میدان جنگ میں بجائے قافلے کے پیچھے جانے کے یا ان کا پیچھا کرنے کے کافروں کے لشکر سے ٹکرائے، اور پھر وہ سارا واقعہ ہوا اور سب راضی بھی ہو گئے، صحابہ کرام وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین راضی ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھجوائی اور مدد آئی اللہ تعالیٰ کی، اور ان قلیل لوگوں نے کثیر تعداد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرما دیا، باوجود اس کے کہ وہ تعداد میں کم تھے اور اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قلیل تعداد کو غلبہ عطا فرما دیا کثیر تعداد پر۔ اسی طرح دیکھیں قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو طالوت جو تھے وہ بادشاہ تھے، بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، اور وہ دریا میں جا رہے تھے، ابھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ساتھی تھے ان کے پاس، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن ان کا امتحان جب لیا گیا تو یہی میدان بدر کے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہی تعداد بچی تھی، باقی سب نے پانی پی لیا۔ لیکن جب وہ قلیل تعداد نے مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرما دیا، وَقَتَلَ طَالُوتُ جَالُوتَ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ تو یہ دیکھیں سبق لینا ہے ہم نے قرآن سے، نصیحت حاصل کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم زیادہ تفصیلات میں جائیں، اس سے ہم نے اپنے لیے نصیحت لینی ہے۔ قرآن دیکھیں ایک نصیحت کی کتاب ہے، اوروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے آپ اپنی حالت کو درست کریں۔ وَأَصْلَحَ ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں جو بھی واقعات ہیں یا جو بھی اس وقت حالات و واقعات پیش آئے اس کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ یہ تقریباً آیت نمبر 8 تک میں نے آپ کو اس کا مضمون سنا دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ استستغیثون ربکم، جب تم یاد کرو وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو جواب میں اس نے فرمایا انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے میں پے در پے تمہارے لیے بھجوا رہا ہوں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن مدد جب بھی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکیم ہے، دانا ہے۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں برابر ہو گئیں، آمنے سامنے ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے متوجہ ہو گئے اور دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول بھی کر لی، مدد مانگی گئی
تستغیثون، کہ تم مدد کے طالب تھے، فریاد کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کہ بھئی 1000 فرشتے، تو ادھر 1000 تھے کفار، ادھر 313 تھے، تو 1000 فرشتے آ گئے تو 1313 ہو گئے۔ اور یہ فرشتے اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ فرشتے صرف میں نے تمہاری دلجوئی کے لیے میں نے یہ تمہیں خبر دی ہے تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ انسان مطلب یہ ہے کہ ظاہری جو اسے اگر خبر مل بھی جائے تو اگر خبر مل جائے کہ بھئی فرشتے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، تو وہ تو یقین کر لیتا ہے، تو ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل مدد جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بھی ہو، مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو ابرہہ کے لشکر کو کیسے شکست فاش ہوئی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تو ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو رہا تھا اور مقامی لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود یعنی ظاہر ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابابیل کو بھجوا دیا۔ تو ابابیل اور ہاتھی میں کتنا فرق ہے، لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، پرندے کے چونچ میں یا پنجے میں کتنی کنکری آئے گی، کوئی کلو کی تو نہیں آ سکتی، چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ جیسا کہ ہم عرفات میں وہ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چنے کے دانوں کے برابر، یا تھوڑی بہت بڑی یا چھوٹی جو بھی ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں، تو دیکھیں مدد جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اگر آخر میں یعنی اس تمام مضمون کا خلاصہ بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنی چاہیے، میں ایسے انکار نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لشکری ہیں، اور یہ میں بات میدان جنگ کی نہیں کر رہا سامنے کی طرف، تھوڑا سا اس بات کو نوٹ کر لیں، زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی کیا، لیکن مومن کا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، ہر وقت اس کی نظر اللہ پہ ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو کون ہے؟ فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، اس کے بعد کون ہے جو تم پر غالب آ جائے؟ تو یہ بات ہے سامعین کرام۔ تو دیکھیں اس میں بہت یعنی ابھی تو یہ واقعات جاری ہیں اور ہم انشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان، یعنی وہ مومنانہ کردار ہے جو ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف بدر کا معاملہ نہیں ہے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہ صرف بدر کا معاملہ نہیں ہے، زندگی میں ایسے معاملات آپ کے سامنے پیش آتے رہیں گے، کیونکہ یہ تو ایک زندگی تو ایک امتحان ہے، تو امتحان کے وقت آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کے راہ میں آپ نے چلتے چلے جانا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آئے کہ آپ کو اللہ کے حکم اور بظاہر حالات میں تضاد نظر آئے، لیکن آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے تمام آپ نے وسائل بروئے کار لانے ہیں۔ پھر نتیجہ جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً، کہ جب وہ وقت بھی یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے امانتم منہ،
اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبْ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تمہیں شیطان کی ڈالی ہوئی نجازت دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم، اور تمہاری ہمت بندھائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ تو اس میں دیکھیں یہ وہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو مختلف طریقوں سے آتی ہے، اور ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اس میں ایک بنیادی نقطہ میں آپ کو یعنی دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور اس کو آپ غور کریں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے، چاہے وہ بات ناگوار ہی آپ کو کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لشکری ہیں، تو دیکھیں یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بدر تک محدود نہیں ہے۔ جو بھی کڑے حالات میں جتنا بھی کڑا وقت ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کھل کے آتی ہے، ظاہر ہو کے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسباب کے پردے میں ہوتی ہے، لیکن ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اس میں پہلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی جو امداد ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہمیں بیان فرما رہے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا کہ لشکر پر ایک غنودگی چھا گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم پہ چھا گئی، ایک کیفیت چھا گئی نعاس، غنودگی کی۔ اور تو اتنے دیکھیں میدان جنگ میں تو سخت حالات میں تو نیند اڑ جاتی ہے انسان کی، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی سخت وقت ہے تو آپ کی بھوک اور نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی اور تم پہ ایک غنودگی چھا گئی، جیسے کہ ہم بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے جھپکا مار لیتے ہیں نا، نیند کا بیٹھے بیٹھے جھپکا، اس طریقے سے ایک غنودگی کی کیفیت۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ہم سے بعض کے ہاتھ میں سے وہ تلواریں گر پڑیں، اس طرح ہم بے خود ہو گئے۔ اب یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت اور مدد تھی کہ ان عین میدان جنگ میں اس کڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سکون کی کیفیت نازل فرما دی، تو اس سے دل جو ہے مضبوط ہو گیا۔ ابھی مضمون جاری ہے، اس آیت پہ دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جب آپ کو آپ کے رب نے حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک مومنوں سے ایک گروہ کو یہ بات ناگوار تھی۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، وہ آپ سے حق کے معاملے میں بحث کر رہے تھے بعد اس کے کہ ان کے سامنے وضاحت ہو چکی تھی، نمایاں ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، ان کا حال یہ تھا کہ گویا کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور وہ موقع یاد کرو کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یعنی ایک گروہ پر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔
وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی قافلہ. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق حق ہو کے رہے اور باطل باطل ہو جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور وہ موقع یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری جواب میں تمہیں فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم